محمد کی کھیتی کو رب نے کیوں عروج دیا؟ محمد کی کھیتی کو رب نے کیوں لہلہایا؟ محمد تو خوش ہے، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ جلتا کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ غصہ کسے آتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ جلتا کون ہے؟ بول 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 بول۔ ابو بکر کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ عمر کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ عثمان کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ علی کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ معاویہ اور حسن کی صلح کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ حسن کے عروج کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ حسن کی وفا کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ حسین کی وفا کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ کوئی ایک صحابی حسین کی صلح کے بعد، حسن کی صلح کے بعد ایسا باقی نہیں رہا جس نے امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کی ہو۔ کیوں؟ حسن نے بیعت کر لی، حسین نے بیعت کر لی۔ جلتا کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ مانا کر مانا کر مانا کر مانا کر۔ پورے روزے میں بولا، آخری وقت میں بولا، تیری غیرت کا سوال ہے، آج کیوں نہیں بولتا؟ اگر غیرت ہے بول، لیغیظ بہم الکفار۔ جلتا کون ہے؟ جلتا کون ہے؟ بول بول بول۔ جلتا کون ہے؟ بول جلتا کون ہے؟ بول جلتا کون ہے؟ بول جلتا کون ہے؟ پیچھے والے کو بھی سنا جلتا کون ہے؟ اگر جلنے والا کوئی بیٹھا ہے تو سن۔ لیغیظ بہم الکفار لفظ میرے نہیں، انتخاب میرا نہیں، اقرار میرا نہیں، رب کہہ رہا ہے جلتا کافر ہے، جلتا کافر ہے، جلتا کافر ہے۔ غصہ کافر کو آتا ہے، غضب کافر کو آتا ہے، میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے، رب کہتا ہے، اسے پتا تھا تب کہتا ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ النجباء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین حضرات، رمضان المبارک کی تکمیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اور آج شوال کی 1 تاریخ عید الفطر کا مقدس دن، یہ دن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عام دنوں میں نمازیں 5 ہیں، لیکن عید کے دن میں نمازیں بولتے نہیں 6۔
توجہ دلوائی کہ عید لعب و لعب نہیں ہے، عید کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ عام دنوں میں 5 ہیں تو اس دن ایک اور اضافہ کر دیا اس کے اوپر، اللہ کی اطاعت کی طرف اپنی پیشانی رب کائنات کے سامنے جھکانے کا نام عید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ بڑا جلدی وقت طے ہو جائے گا۔ میرا خیال نہیں تھا، آج دل نہیں بن رہا تھا عید کا بیان کرنے کے لیے، تو میں نے کچھ علماء سے رابطہ بھی کیا وادی سون میں، جو ہمارے جیت علماء ہے، وہ کوئی مل جائے اور آپ کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے، لیکن میرا بازو کسی نے نہیں پکڑا۔ ہر ایک نے کہا میں نے فلاں جگہ پہ پڑھانی ہے، فلاں جگہ پہ پڑھانی ہے۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے، روزہ تو تھک ہویا تو پھر عید کے دن بھی۔ اصل لگاتار یہ ہے کہ آخری دن لگاتار گھنٹہ بیان کر کے، پچھلی 2 راتیں تو میں سو بھی نہیں سکا اس رات سے پہلے، اور دن کو بھی نہیں سو سکا، اور تھکاوٹ بہت زیادہ تھی۔ تو عنوان میرے ذہن میں آیا جب یہ بات طے ہوئی کل کہ بھئی اور تو کوئی نہیں مل رہا، تو عنوان ایک ذہن میں آیا، اور رات عشاء کے بعد میں نے اس عنوان کے لیے قرآن کریم کھولا، اور جب قرآن کریم کو میں نے کھولا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے، یہ تو سالوں کا کام ہے۔ صرف اسی عنوان کے اوپر، صرف قرآن کے اوپر سال لگ سکتے ہیں۔ اب عنوان میں کس طرح بتاتا ہوں آپ کو، آپ بولیں گے؟ آپ جو پہلے آ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے پیچھے والوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں، کس وقت آ رہے ہیں۔ جب آپ تنگ ہو گئے نا تو میں پھر بیان ختم کر دوں گا۔ باہر بے شک چیخ و پکار لگی رہے، مجھے باہر کی چیخ و پکار کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ بس جلدی امام سلام پھیرے اور ہم جائیں۔ اصل مقصود ہی وہی لوگ ہوتے ہیں جو طلب لے کر آتے ہیں، جب تک ان کی طلب باقی ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب عنوان کے لیے سورۃ الانعام ہے اور 7واں پارہ ہے، 6واں رکوع ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں اور عنوان آپ سے پوچھنا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ، میرا پیغمبر جب آئیں آپ کے پاس، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں نا، عنوان آپ سے پوچھ رہے ہیں میں، میرا پیغمبر جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں، وہ مرزا ہے، بولیں، وہ کوئی رافضی ہے، وہ خمینی ہے، وہ کوئی نقوی ہے، وہ کون ہے؟ جب میرے نبی دنیا کے اندر بنفس نفیس موجود تھے، اللہ قرآن اتار کر 7واں پارہ ہے، 6واں رکوع ہے، آپ نے گھڑی نہیں دیکھنی، گھڑی کا تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، یا یہ کر لیتے ہیں عید پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس میری آیات کے اوپر ایمان لانے والے آئیں، وہ کون ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو میرا پیغمبر تو نے کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ، آپ نے ان کو کہنا ہے ان کے استقبال میں جب وہ تیرے پاس آئیں، سلام علیکم، مانا کرو یار، سلام علیکم۔ من آپ نے نہیں کیا صحیح، میں کرتا ہوں آپ کو۔ میرا پیغمبر جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں، اب ضابطہ کیا ہے کہ آنے والا آ کر کہے نا السلام علیکم۔ تو میرے خیال میں اسی آیت کو اگر کھولنے لگ جاؤں تو وقت کوئی نہیں صرف ہو جائے گا۔ میں نے صرف ترجمہ کرنا ہے آیات کا، 8-10 آیات کا، تاکہ وقت کے اوپر میں جلدی جو ہے اس کو ختم کر سکوں۔ میرا پیغمبر جب آپ کے پاس ہماری آیات کے اوپر ایمان لانے والے آئیں، ضابطہ تو امت کے لیے یہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کیا کرے؟ میرا پیغمبر یہاں ضابطہ بڑا، ان کو تیری نسبت ملی، میں اللہ کو اتنے محبوب بن گئے یہ تیری وجہ سے کہ جب یہ تیرے پاس آئیں فقل سلام علیکم، میرا پیغمبر تو ان کو سلام۔
یہاں تاریخ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ یہاں کسی مورخ کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں تو رب پیغمبر سے سلام کروا رہا ہے اور ضابطے توڑ کر سلام کروا رہا ہے. نہیں سمجھی آپ نے؟ سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے، 6واں رکوع ہے. فقل سلام علیکم، میرا پیغمبر یہ آئے تو ان کو سلام کرنا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے اوپر ان کے اوپر رحمت کرنا فرض قرار دیا ہے. رب دے ذمہ کوئی شے فرض ہے؟ تیرے رب نے ان کے اوپر رحمت کو نازل کرنا ان کے اوپر فرض قرار دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. اب بتاؤ جو بھونکتا ہے وہ جنت میں جائے گا؟ وہ بولے آپ. آج تو سپیکر اوپر بھی کھولا، بس سارے کھولا اثر بھی، تاکہ جہاں رافضی نما وہ سارے سنتے رہیں کہ نبی کے جب تک قرآن ہے میرے نبی کے صحابہ محفوظ ہیں، میرے نبی کے صحابہ محفوظ ہیں. سنو، آپ کہیں عید کے دن صحابہ کیوں؟ یہاں بک بھی صحابہ کے اوپر ہو رہی ہے، لہذا جو ضرورت ہوتی ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے. دوسری آیت سنو، سورۃ الانفال ہے، 10واں پارہ ہے، رکوع نمبر 10 ہے. والذین آمنوا، مانا آپ کریں اگر جلدی عید پڑھنی ہے. والذین، جو ایمان لائے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کون لائے؟ تم اور میں تھے. والذین آمنوا، جو ایمان لائے. وہاجروا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں انہوں نے ہجرت بھی کی. انہوں نے، ابو بکر مہاجر ہے، عمر مہاجر ہے، عثمان مہاجر ہے، علی مہاجر ہے. والذین آمنوا، جو ایمان لائے. وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی. یہ کون ہے؟ جو ہجرت کا ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان کو آگے سے ٹھکانہ دیا اور پھر ان کی نصرت کی. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المؤمنون. بتا، جو ابو بکر کو غاصب کہتا ہے وہ کافر ہے یا ابو بکر کو کافر کہو گے؟ نہیں سمجھتے تم ہو. یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے ابو بکر کے گستاخ کے لیے، عمر کے گستاخ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ عمر نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، ایمان بھی لایا. ابو بکر بھی ایمان لایا، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا. عثمان نے ایمان بھی لایا، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا. علی نے بھی ایمان لایا، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کی. اولئک هم المؤمنون حقا. مانا کرو یار، اولئک هم المؤمنون. یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کسی جہلم کے لانتی کے لیے کہا جا رہا ہے، یا کسی ایران کے لانتی کے لیے کہا جا رہا ہے، یا جنوب میں بیٹھے کسی لانتی کے لیے کہا جا رہا ہے، یا شمال میں بیٹھے کسی لانتی کے لیے کہا جا رہا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. بتا، میں رب کی مانوں یا کسی خنزیر کی مانوں؟ اولئک هم المؤمنون. صرف یہی پہ بات نہیں ہے، لہم مغفرۃ، جی یہ بخشی ہوئی ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کو عزت کی روزی دی جائے گی. ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے اسا مقامیاں باہر بہایا تے باہر آ لیا. کیوں؟ عزت کے لیے. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ جو ہیں ان کو عزت کی روزی دی جائے گی، ان کو عزت سے کھلایا جائے گا. بس معنی ہی کافی ہے. تیسری آیت سنو، یہ کون سی جگہ ہے؟ سورہ توبہ ہے، وہی سورہ، پارہ 10واں ہے، رکوع 3 ہے. معنی آپ سے کرنا ہے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مال کو بھی لے کر، وانفسہم، اپنی جان کو بھی لے کر. اعظم درجۃ عند اللہ،
आज़म का क्या माना होता है? आज़म दरजतन इंद अल्लाह, अल्लाह के यहाँ इनका दर्जा बहुत बुलंद है। और मैं तारीख नहीं पढ़ रहा, बोले 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 क्या पढ़ रहा हूँ? कुरान पढ़ रहा हूँ। व उलाइका, और ये वो लोग हैं, हुमुल फाइजून, जो कामयाब हो गए। जो क्या हो गए? जो खुदा कहता है ये कामयाब है, ये अबू बकर को आज भी नाकाम कहता है। बता मैं किसको काफिर कहूं? उलाइका हुमुल फाइजून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, खुशखबरियां देता है इनको रब्बुहुम, इनका रब, बिरहमतिन मिन्हु, अपनी जानिब से रहमत की, व रिज़वानिन, अपनी जानिब से रजा की, व जन्नातिन, अपनी जानिब से जन्नत की, लहुम फिया नईमुम मुकीम, ये उस जन्नत की नेमतों में हमेशा रहेंगे। ये उस जन्नत की नेमतों में सहाबा क्या हैं? जन्नती। आरजी या दायमी? हमेशा की या आरजी? हमेशा की। अब जिसको बुग़्ज़ है सहाबा से, वो दूसरे घर में चला जाए, वो हमेशा के लिए जानवी है। बताओ ना जी, इधर तो इन्होंने रहना है और तुम्हें इनसे तकलीफ है, तो दूसरा घर है तुम्हारे पास, यहां तो तुम्हारी गुंजाइश नहीं है। लहुम फिया नईमुम मुकीम, और ये ऐसे होंगे खालिदीन फीहा, पीछे कहा कि जन्नत की नेमतों में ये हमेशा मुकीम होंगे। फिर आगे कहा खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर रहेंगे। लिहाजा गुस्ताखे साहबा को बताया, पहले बता दिया, 1400 साल पहले बता दिया कि जन्नत में जाना है तो इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, इनके साथ तेरी नहीं लगती तो जन्नत में तेरी गुंजाइश। बोलते नहीं है, मजा नहीं आ रहा। ये तेरी गुंजाइश, इन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अजीम, बेशक अल्लाह के यहाँ इनके लिए अज्र अजीम है, इनके लिए अजरे। मैं सिर्फ कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान, और सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? ग़ज़वा हुनैन के मौके पर, अब तारीख बयान कर रहा हूँ। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर तीरों की बारिश हुई, सहाबा के कदम उखड़ गए, सहाबा के, नबी पाक अकेले रह गए। हुजूर ने पीछे से आवाज दी, छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अब एक जाकिर बदमाश कहता है ये तो भाग गए थे, ये तो नबी को छोड़ गए थे। मैं कहता हूं ये तारीख है, तारीख, और इस तारीख का रद्द कुरान कर रहा है। सुनो कौन सी जगह है? पारा भी 10वां है, रुकू 4था है, सूरह तौबा है। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, जब इनके पांव उखड़े, जब इन्होंने नबी को छोड़ा, तीरों को बर्दाश्त न कर सके, अल्लाह फरमा रहे इसके बाद, इसके, ये तो तारीख थी ना, चलो मैं मान लिया, भाग गए, यही तारीख है ना। अल्लाह कहता है जब इनके पांव उखड़े, चलो तुम कहते हो बुज़दिल हो गए थे, चलो तुम कहते हो जान छुड़ाने के लिए भाग गए थे। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, इस भागने के बाद अल्लाह ने इनके ऊपर इत्मीनान नाजिल किया, अला रसूलिही, अपने रसूल के ऊपर भी इत्मीनान नाजिल किया, वालल मोमिनीना, और मोमिनों के ऊपर भी इत्मीनान नाजिल किया। कौन है मोमिन? वो जो ग़ज़वा हुनैन में खड़े थे, जिनके पांव उखड़े, उन्हें कुरान कह रहा है, उन्हीं मोमिनों के ऊपर अल्लाह ने इत्मीनान नाजिल किया। सिर्फ इत्मीनान नाजिल नहीं किया, और कितने बहने हो, वअनज़ल जुनूदन, और ऐसे लश्कर इनकी मदद के लिए उतारे, लब तरौहा, जिनको तू नहीं देख रहा था। इनकी मदद के लिए कौन आए? बोले बोले कौन आए? इनकी मदद के लिए फरिश्ते आए, यानी ये नाकाफी है, अब फरिश्तों को भेजा। वअज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू, फिर काफिरों को अजाब दिया। वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही सजा है काफिरों की। बताओ जिनके पांव उखड़े, उनके दिल के ऊपर तसल्ली का हाथ किसने रखा? तू अब भी तारीख उठाता है, तू अब भी तारीख उठाता है। इसलिए मैं कहता हूं जो तारीख कुरान के मुकाबले में सहाबा के बारे में आएगी, उस तारीख को मैं गंदे गटर में फेंक देता हूं। तेरी जरूरत है तो कोई फतवा लगा के देख, लेकिन कुरान की एक आयत का इनकार करके तो देखो कितनी हो गई,
کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی، 4 یہ آیتیں جتنی میں نے رات کو دیکھی ہے نا، بس میں کوئی 15 منٹ ان آیات کو جب میں نے دیکھا نا تو میں کہ مضمون بڑھ گیا، بس یہ ترجمہ ہی کافی ہے عیدی تک۔ تو پھر پڑھ رہا ہوں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ بھی سورہ توبہ ہے اور 11واں پارہ ہے، رکوع نمبر 12 ہے۔ پہلے 11ویں پارے کا پہلا صفحہ اخیر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ سابق اور اول لوگ، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصاریوں میں سے، اور 2 طبقے صحابہ کے ہو گئے، ایک مہاجر اور دوسرا، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ نہ مہاجر ہیں نہ انصاری ہیں، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ والذین اتبعوہم باحسان، ایک وہ ہیں جو مہاجر بنے، دوسرے وہ ہیں جو انصار ہیں، تیسرے وہ ہیں جنہوں نے انہی کے پیچھے ان کی تابعداری کی، ایمان میں، اعمال میں، بے احسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ فتح مکہ سے، مکے میں تھے، مدینے میں گئے تو مہاجر بنے، مدینے والے ان کے انصار بنے۔ 8 ہجری تک مکہ فتح نہیں ہوا، ہجرت بھی جاری رہی، نصرت بھی جاری رہی۔ 8 ہجری جب مکہ فتح ہو گیا، نصرت بھی ختم ہو گئی، ہجرت بھی ختم ہو گئی، اب کیا رہا؟ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے رستے کی تابعداری کی، صحابی مہاجر ہو، صحابی انصار ہو، یا صحابی ان کا تابعدار ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ۔ امام ابن تیمیہ لکھتا ہے اللہ کی صفت رضا یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے۔ اگر تو کہے کہ اس نے فلاں موقع پہ یہ غلطی کی تھی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی، یہ تو تم اسے بتانا جس نے رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو اور اس کو مستقبل کے حالات کا علم نہ ہو، یہ تو تم بتا۔ نہیں سمجھتے آپ؟ یہ تو اسے بتانا جس نے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن اس بندے کے مستقبل کے حالات کو وہ جانتا۔ یہاں تو وہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے جو پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا، پیدائش کے بعد بھی جانتا ہے، موت کے بعد بھی جانتا ہے، اس وقت کی بات بھی جانتا ہے، بعد میں آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کا صحابی مہاجر ہو، یا میرے نبی کا صحابی انصاری ہو، یا میرے نبی کا صحابی مہاجرین اور انصار کے پیچھے آ کر ایمان لانے والا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب بتا جو اب راضی نہیں ہے اس کا مقابلہ کس سے؟ مجھے نہ بولے مزہ نہیں آ رہا۔ جو اب راضی نہیں ہے اس کا مقابلہ کس سے؟ بولے جو اب راضی نہیں ہے ان سے اس کا مقابلہ کس سے؟ اور جس کا مقابلہ خدا سے ہو وہ کہاں جائے گا؟ ہم نہیں جانتے صحابہ کے بارے میں تاریخ، نہیں جانتے صحابہ کے بارے میں تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ کا احتساب کرنے والوں، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ہاتھ ہوں گے تمہارا گریبان ہوگا، تمہارا بتھاڑ ہوگا اور ہمارے تھپڑ ہوں گے، تمہاری پیٹھ ہوگی اور ہماری جوتیاں ہوں گی۔ نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھے؟ صحابہ سے کون راضی؟ کون ناراض؟ شیطان ناراض۔ کون ناراض؟ رب کے مقابلے میں تو شیطان ہی کھڑا ہے نا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی پہ بات ختم نہیں کر دی۔ مہاجر ہو یا انصاری یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا ہو، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کی ہے ان تینوں طبقوں کے لیے جنت، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ اس جنت کے لیے ہمیشہ۔ جس نے جنت میں آنا ہے تو ان کے لڑ لگ جائے، نہیں تو تمہارے ساتھ جس کے ساتھ بغض رکھتے ہو وہ جنت میں بیٹھا ہے، تمہارا گھر جہنم ہے۔ ذالک الفوز یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ باہر تنگ تنو بیٹھے جے دھوپا تنگ کی تنے نا تو تمبو چھکائے چا، او تے کھڑا نے تمبو چھکائے چا، ان اندر والے بڑے سجا کے بیٹھے اور بڑے ان مزے وچ بیٹھے۔ اب آیت میں 6 آیت پڑھ رہا ہوں، پارہ بھی 11واں ہے، سورہ التوبہ ہے، 11ویں پارے کا 14واں رکوع ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار
اللہ نے مہربانی فرمائی نبی کے اوپر، مہاجرین کے اوپر، انصار کے اوپر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے پیغمبر کی تابعداری کی مشکل کی گھڑی میں۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں جب صحابہ جا رہے ہیں، سفر بھی لمبا ہے، فصل بھی پکی ہوئی ہے، کاٹ بھی پڑا ہوا ہے، گرمی بھی شدید ہے، اللہ نے مہربانی کی مہاجرین پر بھی، انصار پر بھی، نبی پر بھی، اور جنہوں نے نبی کی تابعداری کی مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل لڑکھڑا رہے تھے، بس گرمی بھی بڑی لاٹھی، فصل بھی پکایا، اتنے امام 5 منٹ لیٹ تھی وے بھائی، اس مسیحی کا پیو دادا کوئی نہیں، اس مسیحی کا کوئی انتظام نہیں، بک بک شروع ہو جاتی ہے۔ سنو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، یہاں تو 5 منٹ برداشت نہیں ہوتے، فصل پکا ہوا ہے، ساری سال کا مدار کھجور کی فصل کے اوپر ہے، غزوہ تبوک کا اعلان ہو گیا، پاس بھی کچھ نہیں ہے، چندے کا اعلان بھی ہو گیا، عثمان 900 اونٹ بمیں ساز و سامان دیتا ہے، 1000 اشرفیاں بھی دیتا ہے، عمر گھر کا آدھا سامان دیتا ہے، ابو بکر گھر کا پورا سامان دیتا ہے، ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری کر کے چندہ ساری رات ایک باغ کو سینچتا ہے، یہودی کے باغ کو ایک مٹھ جو کی ملتی ہے اور وہ لے کر آتا ہے۔ میرے نبی نے سارے سامان کے اوپر مٹھی جو کی پھینک کر اعلان کیا تھا کہ بعد والے اس میرے صحابی کی مٹھی جو کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ احد کے پہاڑ، احد کے برابر سونا کیوں نہ خرچ کر دے۔ ان کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا تھا، غزوہ تبوک تک گئے تھے، اور یاد رکھو لانتیو، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، جن کو تو طلقاء کہتا ہے وہ 8 ہجری میں مسلمان ہو چکے، وہ ابو سفیان بھی تھا، وہ دوسرے بھی تھے، اور 9 ہجری میں میرے نبی کے ساتھ تھے۔ قرآن کہتا ہے ثم تاب علیہم، اللہ نے اس وقت ان کے دل کے اوپر مہربانی فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، اس لیے کہ اللہ مہربانی کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اللہ ان کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ یہ آج بھی بک بک کرتا ہے، یہ آج بھی بک بک کرتا ہے۔ 6 آیت ہو گئی، 7ویں آیت سنو، مصداق میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اور آیت کہاں کھڑی ہے؟ سورۃ النور ہے، 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کیا پڑھ رہا ہوں؟ تاریخ نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب معنی آپ سے کروانا ہے۔ وعد اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ کیا وعدہ ہے؟ لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو زمین کے اندر ضرور خلافت دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ آمنوا عاملوا الصالحات، ان کو ضرور دے گا زمین کے اندر خلافت۔ یہ نواز شریف ہے نا، ہے زرداری ہے، عمران خان ہے، ہاں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ والوں کے ساتھ، لیستخلفنہم فی الارض، ان کو زمین کے اندر خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، حضرت داؤد کو دی، حضرت سلیمان کو دی، حضرت یوشع بن نون کو دی، اسی طرح کی خلافت دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے زمانے میں اس دین کو اللہ قوت دے گا جس کو انہوں نے پسند کیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي، وہ میری عبادت کرتے ہوں گے، لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے۔ بتا، اس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہیں ہے تو کائنات کی دھرتی میں مجھے دکھا اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ ابو بکر اگر غاصب ہے، عمر اگر غاصب ہے، اگر عثمان غاصب ہے، تو بتا یہ وعدہ کہاں پورا ہو رہا ہے؟ نہیں سنتے آپ، نہیں سمجھتے آپ۔ 7 آیتیں ہو گئی، بس میں ترجمہ کر کے چلتا جاؤں تاکہ آخری جملہ اسی آیت کا، فمن کفر بعد ذالک، جس نے خلافت راشدہ کی ناشکری کی، فاولئک هم الفاسقون،
فاولئک هم اہل حدیث مولویوں سے پوچھنا، بریلویوں سے پوچھنا، دیوبندیوں سے پوچھنا، جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جو خلافت راشدہ کا منکر ہے فاولئک هم الفاسقون، بولے 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 جی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سنو اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد لام تاکید کا، قد تاکید کا، جہاں دو تاکیدیں اکٹھی ہوتی ہیں پوچھنا علماء سے، وہاں معنی میں قسم آتی ہے۔ لقد قسم ہے، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، بولتے نہیں ہیں بننا نہیں گھر جی، اللہ تماشے واسطے عید بڑھائی ہوا تو چھویں نماز کو نہ فٹ کرے آگا۔ لقد رضی اللہ، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین جی، مومنوں سے، اور مومنوں کو عام نہیں چھوڑا، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ کون مومن؟ واضح کیا کہ کوئی شک میں نہ رہے، یہ کون مومن ہے جن کو اللہ رضا کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ اذ یبایعونک، میرا پیغمبر وہ مومن ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا جب وہ بیعت کر رہے تھے تیرے ہاتھ پر، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ ایک کوئی پہنچا تھا مندس سے، بیعت مانا دسو، بیعت رضوان دا مانا دسو۔ او بیعت جس دے اتے اللہ راضی تھیا، اس واسطے اس کے لیے ٹرم بنی بیعت درخت ککر دا۔ 1400 صحابہ اس دے تلے بیٹھے، اور نبی پاک اس نے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اس درخت کی بھی ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا، اب میرا وقت گنجائش نہیں دیتا۔ اور حضرت عثمان آپ کے سفیر بن کر آئے، خبر پھیل گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی نے اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی، کس بات کے اوپر؟ کہ ہم نے عمرہ ضرور کرنا ہے۔ عثمان کے قاتل سے بدلہ لینے کے اوپر، عثمان کے، میرے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ سے درخت کے نیچے بیعت لی عثمان کے قتل کا بدلہ لینے، اور جنہوں نے عثمان کو قتل کیا انہی سے اس مذہب نے جنم لیا جو اپنے سینے پہ چھریاں چلا رہا ہے، اور عثمان وہ ہے جس کے قتل کی افواہ پھیلی۔ بدلے کے لیے میرے نبی نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور شک تھا نا کہ شاید عثمان قتل نہ ہوا ہو، تو حضور نے شک کے پیش نظر جب 1400 صحابہ نے بیعت مکمل کر لی، اپنے بائیں ہاتھ کو لہرا کر فرمایا، اور اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا ھذا ید عثمان، ھذا ید عثمان، ھذا ید، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ عثمان تھا نہیں، لیکن عثمان کی جانب سے نبی کے بائیں ہاتھ نے نبی کے دائیں ہاتھ پر کیا کی؟ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں، لیکن زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، صحابہ کے بارے میں گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ، اب سنو، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے میرا پیغمبر تیرے ساتھ، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا اللہ اس کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ دسو بھائی یہ آدھے جی اتو تو نال ہے پیغمبر دے، اللہ فرما رہا ہے میں نہ تو راضی ہو گیا، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو
لگے ہاتھوں فتح کی بشارت دیتی. اتنے فتح مکہ دی کیا دیتی؟ اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ ان سے کیا ہو گیا؟ اس میں عثمان ہے یا نہیں؟ تو دشمن عثمان کہاں جائے گا؟ سنو مجھے کہنے دو، تاریخ کا سہارا لے کر بک بک کرنے والوں، حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھونکنے والے کتوں، سنو بات، تم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بغض رکھتے ہو اور میرے نبی کے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اوپر بکواس کرتے ہو تاریخ کا سہارا لے کر. مغیرہ بن شعبہ وہ صحابی ہے جب رسول اللہ کو دفن کیا گیا اور یہ آخر وقت تک قبر کے اندر کھڑے رہے اور انہوں نے کہا مٹی ڈالو، مٹی ڈالی گئی. جب مغیرہ بن شعبہ کے گھٹنوں تک مٹی آئی اور یہ قبر سے باہر آئے، باہر آ کر مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے سنو میرے نبی کے صحابہ، میں آخری وہ بندہ ہوں اس امت کا جس کا جسد نبی سے آخر میں جدا ہوا ہے، تم مجھ سے پہلے جدا ہوئے، میں قبر میں آخر سے نکلا ہوں دفن کر کے. یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہے جو بیعت رضوان کے دن اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی بیٹھے تھے، اسی درخت کے ساتھ نبی کی پشت کے اوپر کھڑے تھے، نقاب انہوں نے پہنا ہوا تھا، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی. سہیل ابن عمر کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. سہیل ابن عمر کافروں کا نمائندہ ہے، وہ نبی کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ شرط. مغیرہ بن شعبہ نقاب پوش ہے، سہیل ابن عمر کا بھتیجا ہے، یہ ان کے سہیل ابن عمر جو ان کا چچا ہے کافر ہے، وہ جب نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا یہ تلوار کا دستہ لے کر اور اس کے ہاتھ کے اوپر مارتے. تو پلید ہے، میرے نبی کی داڑھی پا کے اپنا ہاتھ پیچھے کر، اپنا ہاتھ، یہ میرے نبی کا پہرے دار ہے. کون ہے تو؟ سہیل ابن عمر کہتے تو کون ہے؟ ایک سردار کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. اس نے نقاب اتارا، میں تیرا بھتیجا ہوں، محمد کا سپاہی ہوں، جب سے محمد کا سپاہی بنا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں ہے کہ تو میرا چچا ہے بھی صحیح نہیں ہے. یہ بیعت رضوان کے اندر مغیرہ بن شعبہ موجود ہے. لقد رضی اللہ راضی ہو گیا اس جبائیون کا تخت شجرہ. تاریخ کا سہارا لینے والے کتوں، تم بھونکتے ہو کہ امیر معاویہ کو مشورے مغیرہ بن شعبہ نے دیے تھے. بتا جس مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں رب نے قسم اٹھا کر رضا کا سرٹیفکیٹ جاری دیا، تو راضی نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا. نہیں سمجھے آپ نے؟ 7 آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں. باہر والوں ذرا تسلی رکھنا، میں نے قرآن کی آیات کو مکمل کر کے صحابہ کے بارے میں آپ کے دلوں کو روشن کرنا ہے. مانا کرو آپ، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، محمد رسول اللہ، مانا کرو. نہیں تو انانی کوئی شے نہیں تو میں آج ساری سکھا کے عید پڑھے سا. محمد رسول اللہ مانا کرو، محمد اللہ کے، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں. تسی ہو جی کوئی بھونکنے والا کتا وہ ہے اس ویلے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ. گل سنائے جو تھے وہ تو 1,44,000 تھے، لیکن 2 تمہاری قسمت کے اوپر نازیں، تمہاری جوتیاں مل جائیں، میں ان کو اپنے سر کا تاج بنا لوں. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ تھے. بک بک کرنے والوں، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے، عمر آج بھی ساتھ نہیں بولتے. اور باقیوں کے بارے میں تو تم بک بک کر سکتے ہو، ابو بکر تو آج بھی ہے، عمر. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی ایک صفت یہ ہے یہ کافروں کے بارے میں سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں لیکن نیت کے اندر کھوٹ نہیں تھا، اتحادی خطا کے اوپر ہوئیں. میرا وہ عنوان نہیں ہے مشاجرات صحابہ کا، اہل سنت کا موقف واضح. سنو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کہتا ہے یہ وہ ہیں حضور کے صحابہ، تراہم رکعن سجدا، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں ہیں، کبھی بولے کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں. کیوں بھائی؟ اس واسطے رکوع کرے نے، پہلے اس واسطے سجدہ کرے نے. لوگ آ کے نمازی نہیں، اللہ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ میرے نبی کے صحابہ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں.
صحابہ کی نمازوں کے اندر رضائے الہی کی گواہیاں کون دے رہا ہے؟ بول بول بول، کون دے رہا ہے؟ اب جو اللہ کی گواہی کو نہیں مانتا مسلمان ہے؟ بھوکتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ان کو کچھ نہ کہو، ہم ان کے جنازے نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کریں گے۔ جو میرے نبی کے یاروں کا نہیں ہے ہم اس کے نہیں ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہیں پہ بس نہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدے اتنے کثرت سے ہیں کہ سجدوں کے نشانات ان کے چہرے کے اوپر نظر آتے ہیں۔ اے او نہیں ہے جیڑا مڑو والا وٹا اتنے رگڑ کے تے بعد تیل لینے چاہ، اے محراب بناون والے نہیں، انہاں دے محراب چمکنے، اے محراب انہاں دا کالا نہیں، انہاں دا محراب چٹا ہے جڑا دوروں نظر آسی قیامت والے دھڑے کہ میرا نبی دے صحابی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں، ذالک مثلہم فی التورات، ان کی صفتیں تورات کے اندر بھی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، ان کی صفتیں انجیل تے تورات تاریخ دی کتاباں، تورات موسیٰ کی کتاب ہے، انجیل عیسیٰ کی کتاب ہے، ان کے تذکرے تورات میں بھی تھے، ان کی صفات انجیل میں بھی تھی۔ سنو، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اللہ مثال دے رہے ہیں، كَزَرْعٍ محمد رسول اللہ والذین معه، محمد رسول اللہ باغبان ہے، آپ نے ایک باغ لگایا، ایک پودا ابو بکر ہے، ایک پودا عمر ہے، ایک پودا عثمان ہے، ایک پودا علی ہے، ایک پودا معاویہ ہے، ایک پودا ابو سفیان ہے، ایک پودا عبد الرحمن بن عوف ہے، ایک پودا طلحہ ہے، ایک پودا زبیر ہے، اور 1,44,000 پودے کس نے لگائے؟ جلے نو بول لینا تو میں آخدا بھائی یہ کن ذہن ہے، یہ پودے کس نے لگائے؟ اللہ مثال دے رہا ہے، جو محمد رسول اللہ ہے، جو ان کے ساتھی ہیں، یہ کافروں کے بارے میں سخت ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ان کو تو دیکھے گا، کبھی رکوع کریں گے، کبھی سجدہ کریں گے، ان کے رکوع کا مقصد رضائے الہی ہے، ان کے رکوع کا مقصد فضل الہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں جو کہاں موجود ہیں؟ انجیل میں موجود ہیں۔ باغبان جس نے باغ لگایا، اللہ مثال دے رہے ہیں، کزرع ایک کسان کی طرح ہے، ایک کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ جس نے اپنی کومپل نکالی، دانہ زمین میں ہے، وتر لگا، کومپل نکلی، کمزور ہے، پہلے ایک مسلمان ہوا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے، فتح مکہ ہوا، 1,44,000 تک تعداد پر پہنچی، اور حضور نے اعلان کیا اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، پورے عرب کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی حکمرانی کا سورج بلند ہے۔ آپ کے سپاہی کون؟ آپ کے جانثار کون؟ والذین معہ کون؟ تراہم رکعا سجدا کون ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کون ہے؟ مثلہم فی التورات کون ہے؟ مثلہم فی الانجیل کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کزرع کھیتی کی طرح ان کی مثال ہے، اخرج شطأہ جس نے ایک کومپل نکالی، فآزرہ پھر وہ تھوڑی موٹی ہوئی، فاستغلظ پھر وہ اور مضبوط ہوئی، فاستوى علی سوقہ وہ کھیتی اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی، تناور درخت بن گئی۔ جب کھیتی والا کسان بیج بوتا ہے، کومپل نکلتی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ تھوڑی اور بڑھتی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتی ہے، وہ اور بڑھتی ہے، وہ ثمر آور درخت بن جاتا ہے، فتح مکہ ہو جاتا ہے، پورے عرب کے اوپر اسلام کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا مجمع میرے نبی کے سامنے ہے۔ یہ وہ کھیتی ہے جو ابو بکر سے شروع ہوئی، جو خدیجہ سے شروع ہوئی، جو کھیتی بڑھتے بڑھتے 1,44,000 چندہ بچ تو سارا ماحول خراب کر دیتا۔ خاموشی سے اٹھے، انہاں بیچارہ نے کوئی پتہ نہیں لگنا، بندہ اٹھی میں 3 جانن مولی اور تلے بم رکھ دے پے، اللہ کرے ہتے بم پھٹے میں مر ونجا تو ہور تعمل ہے کوئی نہ، اس بہانے تو جنت میں جاؤں گا نا کہ باوضو بیٹھ کر منبر رسول پہ بیٹھ کر میری شہادت ہو جائے، اس سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ کوئی بم نہیں بابا، پھیرو جھولی۔ لیکن میری طرف توجہ، اب مجھے آیت پھر آپ کی وجہ سے پھر پیچھے پڑھنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ بتاؤ آپ میری طرف توجہ رکھیں، پیسوں کی طرف توجہ کم ہو، میری طرف توجہ دے۔ یہ وہ آیت ہے، اگر کوئی آیت صحابہ کے بارے میں اور نہ بھی ہوتی، ایک یہی آیت ہوتی تو اس کا انکار کیا ہے؟ اس کا انکار کیا ہے؟ ان کی مثال
کھیتی کی طرح ہے. کھیتی نے اپنی کومپل نکالی, پھر وہ موٹی ہوئی, پھر وہ مضبوط ہوئی, پھر وہ تناور درخت ہوا. جب کھیتی پک جاتی ہے اللہ کہتے ہیں یوجب الزراء, یوجب فصل پوری آب و تاب کے اوپر ہے, کون خوش ہوتا ہے؟ جنہیں نہیں سمجھی ہوں میں بات دسنا. جب فصل پوری آب و تاب کے اوپر ہوتی ہے کون خوش ہوتا ہے؟ جی گڈن والا. ایک کھیتی جو ابو بکر سے شروع ہوئی آخری صحابی تک پہنچی, اس کھیتی کا مالک کون ہے؟ اس کھیتی کا کسان کون ہے؟ اس کھیتی کا باغبان کون ہے؟ اس کھیتی کا والی کون ہے؟ یہ کھیتی محمد رسول اللہ نے لگائی تھی. یہ کھیتی اللہ نے مثال دے کی. یوجب الزراء, جو کھیتی کا مالک ہے, جو کھیتی کا باغبان ہے, جس نے کھیتی بوئی, جس نے ان کی تربیت کی, جس نے ان کو پالا پوسا. یوجب الزراء, توجہ توجہ توجہ, یوجب الزراء, وہ تو خوش ہوتا ہے, باغبان تو خوش ہوتا ہے, جس نے کھیتی لگائی وہ تو خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار. میں سمجھانا تا سمجھ آسی, میں وجاونا تا نہیں اپنا مضمون. اس واسطے میں دسیا بھائی عید کا بیان 7 بجے شروع ہو گیا, میں نے ٹائم کی پابندی کی, میں 7 بجے آ گیا. ابتدا بتائی, انتہا نہیں بتائی. عید الفطر میری مرضی سے, عید الفطر عید الاضحیٰ آپ کی مرضی سے. آپ کو پتا تھا اس مولوی نے یہ کرنا ہے, اب آپ نے چی بچی نہیں ہونا. جی جی بولے بولے بولے. کھیتی کسان لگاتا ہے, کھیتی پلتی ہے, کھیتی بڑھتی ہے, کھیت تیار ہو جاتا ہے, کون خوش ہوتا ہے؟ جلتا کون ہے؟ نہیں 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 نہیں, ادھر نہ جاؤ, کافر کی طرف نہ جاؤ, میں کھیتی کی طرف آؤں. جلتا کون ہے؟ اس کسان کا دشمن. بھائی اس دی فصل تے سیری بڑی چنگی ہے. جلتا کون ہے؟ وہ آکسی ہونے سے نکڑکا راتی اگلا دے, اس دی گوبھی تے راتی سپرے کر دے, سڑ بن جے. کون کرے گا؟ دوست یا دشمن؟ جی سنو, اس کھیتی سے مثال دی اللہ نے. حضور نے کھیتی لگائی, ابو بکر سے شروع ہوئی, علی سے شروع ہوئی, خدیجہ سے شروع ہوئی, زید بن حارثہ سے شروع ہوئی, بڑھتے 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 فتح مکہ ہو گیا. جزیرت العرب کے اوپر محمد رسول اللہ کی رسالت کا ڈنکا بج رہا ہے. آپ کے صحابہ کی تعداد 1,44,000 کے اوپر پہنچی. جب یہ کھیتی بڑی, جزیرت العرب کے اوپر حکمرانی کس کی ہے؟ اتنے نے کھٹو تھی گئے ہو, میں تو سمجھ ہی گل نہیں آتی. پوری گل میں سمجھا کے دینا, نہ بولے میں پھر چلوں, نہ بولے میں گیم پھر لوال سے. حضور نے کھیتی لگائی, ابو بکر, علی, زید بن حارثہ, خدیجۃ الکبریٰ سے شروع ہوئی, 1,44,000 تک پہنچی. مکہ سے در بدر ہوئے, مدینہ میں گئے, جہاد کیے, مشکلیں سہی, مکہ فتح ہوا. بالآخر پورے جزیرت العرب کے اوپر جھنڈا محمد رسول اللہ کا لہرا رہا ہے. کس کا؟ اور کھیتی کس کی پک چکی ہے؟ کھیتی کس کی پک چکی ہے؟ بولیں بولیں بولیں. جب کھیتی پک جاتی ہے خوش کھیتی والا ہوتا ہے. جلتا کون ہے؟ جلتا کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ کھیتی جو محمد رسول اللہ نے لگائی, قوم پل نکلی, ایک سے شروع ہوئی, موٹی ہوئی, پھر اور مضبوط ہوئی, پھر تناور درخت بنا. 11 ہجری میں حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں میرا نبی کہتا ہے میں نے کیا تم تک دین پہنچا دیا؟ وہ کہتے ہیں پہنچا نہیں دیا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. میرے نبی کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ خوش ہیں, صحابہ خوش ہیں. ایک رو رہا ہے اور رو رہا ہے, ابو بکر رو رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ آج تو دین مکمل ہو گیا, آج تو کھیتی پک گئی. ابو بکر کہتا ہے جو ہستی اس دین کی تکمیل کے لیے آ گئی تھی, یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اب آپ نے نہیں رہنا, اب آپ نے رمز ثنا سے نبوت کون؟ ابو بکر.
کھیتی پک گئی، خوش کون ہوتا ہے؟ کسان۔ خوش کون ہوتا ہے؟ جلتا کون ہے؟ دشمن۔ میں اللہ تیری اوپر قربان جاؤں، تجھے تو پتا تھا نا، تو نے ان کی غلطیوں سے پہلے رضا کے سرٹیفکیٹ دیے، تجھے پتا تھا کہ غلطیاں بھی ہوں گی، مغفرت کے سرٹیفکیٹ تو نے پہلے دے دیے، تجھے پتا تھا غلطیاں بھی ہوں گی، جنت کا سرٹیفکیٹ تو نے پہلے دے دیا۔ اللہ میں قربان جاؤں، تجھے پتا تھا غلطیاں بھی ہوں گی، جنت دائمی، جنت کی نعمتوں کی سرٹیفکیٹ تو نے پہلے دے دی۔ اللہ تیرے انتخاب پہ میں قربان۔ تو نے کھیتی کی مثال دے کر محمد رسول اللہ کی کھیتی کو کس طرح اجاگر کی۔ محمد نے ایک کھیتی لگائی، ابو بکر سے شروع ہوئی، 1,44,000 پہ پہنچی، در بدر ہوئے، لیکن جزیرۃ العرب کے اوپر یہ کھیتی اب باغ بن چکی ہے، یہ کھیتی لہرا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوجب الذرا، جس نے کھیتی لگائی تھی وہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ اگر تو نے مانا نہیں کرنا میں بولتا جاؤں گا، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ نہیں مانا کرو گے میں بولتا جاؤں گا، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ نہیں بولنا تو میں یہی پڑھتا رہوں گا، عید نہیں پڑھاؤں گا۔ بولو بولو بولو، محمد کی کھیتی کو رب نے کیوں عروج دیا؟ محمد کی کھیتی کو رب نے کیوں لے لہایا؟ محمد تو خوش ہے، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ جلتا کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ غصہ کسے آتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ جلتا کون ہے؟ بول 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 بول۔ ابو بکر کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ عمر کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ عثمان کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ علی کی خلافت کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ معاویہ اور حسن کی صلح کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ حسن کے عروج کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ حسن کی وفا کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ حسین کی وفا کو دیکھ کر جلتا کون ہے؟ کوئی ایک صحابی حسین کی صلح کے بعد، حسن کی صلح کے بعد ایسا باقی نہیں رہا جس نے امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کی ہو۔ کیوں؟ حسن نے بیعت کر لی، حسین نے بیعت کر لی۔ جلتا کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ مانا کر مانا کر مانا کر مانا کر۔ پورے روزے میں بولا، آخری وقت میں بولا، تیری غیرت کا سوال ہے، آج کیوں نہیں بولتا؟ اگر غیرت ہے بول، لیغیظ بہم الکفار۔ جلتا کون ہے؟ جلتا کون ہے؟ بول بول بول، جلتا کون ہے؟ بول جلتا کون ہے؟ بول جلتا کون ہے؟ بول جلتا کون ہے؟ پیچھے والے کو بھی سنا جلتا کون ہے؟ اگر جلنے والا کوئی بیٹھا ہے تو بول بول بول، لیغیظ بہم الکفار۔ لفظ میرے نہیں، انتخاب میرا نہیں، لفظ اقرار میرا نہیں، رب کہہ رہا ہے جلتا کافر ہے، جلتا کافر ہے، جلتا کافر ہے۔ غصہ کافر کو آتا ہے، غضب کافر کو آتا ہے، میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے، رب کہتا ہے، اسے پتا تھا تب کہتا ہے۔ ہوں تو نعرہ لاج بول بول، عظمت صحابہ کا نعرہ لگا، عظمت صحابہ، صحابہ۔ سنو، کھیتی کا مالک آج محمد تو خوش ہے، اسی لیے تو میرے نبی نے اعلان کیا تھا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھے جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، میرا نبی اعلان کر کے گیا، فقولوا، سننے والوں، جس نے ابو بکر کی غلطیاں نکالی، جس نے عمر کی غلطیاں نکالی، جس نے معاویہ کی غلطیاں نکالی، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تو دیکھ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، فقولوا، سننے والوں، تم اسے جواب میں کہنا، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، مانا کر لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم۔ حکم میرے نبی کا، حکم میرے نبی کا، قولو کے صیغہ کے ساتھ، امر کے ساتھ، گستاخ صحابہ جب گستاخی کہے تو تیرا وظیفہ کیا ہو؟ تیری اوپر لعنت، تیری اوپر، بول 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 بول، گستاخ صحابہ کی اوپر لعنت، لیغیظ بہم الکفار، جملہ میرے اللہ کا، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جملہ امام کائنات کا، جملہ امام، تم کہتے ہو صحابہ کے گستاخوں کے بارے میں نرمی پیدا کرو،
کوئی نرمی نہیں. سن لو، جان جاتی ہے چلی جائے، کنبہ جاتا ہے چلا جائے، عزت جاتی ہے چلی جائے، وقار جاتا ہے چلا جائے. لیغیظ بہم الکفار قیامت تک رہے گا. فقولوا لعنت اللہ علی شرکم قیامت تک رہے گا. نہیں بولتے جانا ہے تو چلے جاؤ. میں نے عید کا ٹائم نہیں رکھا، میں نے خطبے کا ٹائم بتایا تھا، اگلی عید کا ٹائم بتاؤں گا. لیغیظ بہم اللہ اسی پہ بس نہیں، اسی پہ بس نہیں. مانا کرو وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ان سب کے ساتھ. وعد اللہ الذین وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور اعمال صالحہ والے کے ساتھ. یہ کون ہے جن کا تذکرہ پیچھے آ رہا ہے نا؟ یہ وہی ہیں مثلہم فی التورات، یہ وہی ہیں مثلہم فی الانجیل، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کھیتی سے تشبیہ دی. اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ. منہم مغفرہ، بخشش گناہوں کی ہوتی ہے یا نیکیوں کی ہوتی ہے؟ بولو 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 بولو. علی معاویہ جھگڑ پڑے، کچھ ہوا. منہم مغفرہ. جی 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 غزوہ احد میں پاؤں اکھڑے. منہم مغفرہ. جی 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 ان سے زنا جیسی غلطیاں بھی ہو گئیں. منہم مغفرہ. فتح مکہ کی پوری پلاننگ بھی ان سے لیک ہو گئی. منہم مغفرہ. 10 میں کس دی مننا؟ تاریخ مانوں؟ منہم مغفرہ. ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا. جی صرف پاس نہیں کیتا، واجرن. ہاں واجرن. سورۃ الفتح 26ویں پاری کی آخری آیت ہے. بس میں نے نہیں کرنی. چلو 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں. وَاعْلَمُوا، یقین کر لو، ان فیکم رسول اللہ ہے، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. کن کے اندر موجود تھے؟ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. سنو، یہ فطرت انسانی ہے. ہم نے اندر لوگوں کو بٹھایا. نمبردار صاحب ادھر آ جاؤ، ٹیچر صاحب ادھر آ جاؤ، آپ چودھری ہیں ادھر آ جاؤ، آپ بارس ہیں ادھر آ جاؤ، آپ کونسلر ہیں ادھر آ جاؤ، آپ چیئرمین ادھر آ جائیں. تو تشویش ہوئی نا؟ یہ فطرت ہے، میں ان کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا. تشویش ہوئی کہ مولوی صاحب ادھر الگ ادھر الگ، آپ یہ فرق کے مراتب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آیت کہہ رہی ہے وَاعْلَمُوا. صحابہ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ آتی تھی نا بات. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. میری بات نہیں مانی گئی، میری رائے نہیں مانی گئی. یہ باتیں فطرت انسانی ہیں، یہ باتیں آتی ہیں. جان لو اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتکم. اگر بہت سارے معاملات میں رسول تمہاری رائے ہی مانے لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. جی نہیں سمجھی تو. اگر ہر آدمی کہے امام میری بات مانے، اگر تم کہتے ہو کہ میری رائے نہیں مانی گئی، میری بات نہیں مانی گئی، میری مشورہ نہیں مانا گیا، سنو میرے نبی کے صحابہ، میں اللہ جانتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، تمہاری خواہشات کو بھی جانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر تمہاری باتیں مانی جائیں تو پھر تم خود مشکلات میں پھنس جاؤ گے. لہذا قیادت پر اعتماد رکھو. لہذا تمہاری رائے مانی گئی تب بھی، تمہاری رائے نہیں مانی گئی تو قیادت کس کی تھی؟ بولے بولے بولے. سنو، اس کے باوجود تمہارے دل میں آیا کہ میری رائے ماننی چاہیے تھی، اللہ نے اس کا شکوہ بھی کر دیا، لیکن کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ. لیکن کا معنی ہوتا ہے لیکن. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اس سب کے باوجود لیکن اللہ جو ہے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس نے تمہیں ایمان کی محبت نصیب کی ہے. اس نے تمہیں ایمان کی. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کے زمانے میں میں تھا، جن کے دل میں کچھ بات آئی کہ میری رائے نہیں مانی گئی، ان کو تسلی دی گئی کہ پیغمبر میں نے بھیجا ہے، اگر تم سارے یہ کوشش کرو کہ میری بات بھی مانی جائے، میری بات بھی مانی جائے، تو پھر قیادت کا کیا معنی؟ نہیں سمجھے؟ پھر قیادت کا کیا معنی؟ پھر پیغمبر اگر تمہاری باتیں مانتے جائے، نتیجہ یہ ہوگا
تم خود مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس جملے میں ان کی اصلاح بھی کر دی، تھوڑا تھوڑا شکوہ بھی کر دیا، لیکن بعد والے مرزا جونیئر کو یہ پیغام بھی دے دیا، ان کے دل میں تو آئی تھی لیکن ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈالی تھی۔ یہ محبت میں کہتے ہیں کہ نبی میری بات مان لے، لہذا اس کو بہانہ بنا کر بک بک نہیں کرنا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، یاد رکھو اللہ نے تمہارے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈالی ہے۔ وزجنہ فی قلوبکم، صرف ایمان کی محبت نہیں ڈالی۔ مجھے یاد آیا امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید مانا کرتے تھے وزجنہ فی قلوبکم، ایمان نو گانے پوا کے، ایمان نو سجا کے، ایمان نو دلہن بنا کے، وزجنہ فی قلوبکم، تمہارے دل میں اس کو بسا دیا۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ وزجنہ فی قلوبکم، صرف ایمان نہیں دیا، فرمایا وکرہ الیکم الکفر، تم سے کفر کو دور ہٹا دیا، ناپسند کر دیا، والفسوق، تم سے نافرمانی کو دور ہٹا دیا، والعصیان، تم سے نافرمانی کو دور ہٹا دیا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک، ڈائریکٹ خطاب ان کو ہے جن کے دل میں آیا تھا کہ ہماری کیوں نہیں مانی گئی۔ نہیں سمجھے آپ تو درس قرآن میں آیا کریں، آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ ڈائریکٹ خطاب انہی کو ہے، انہی کو ڈائریکٹ خطاب ہے، تجھے اور مجھے بعد میں ہے۔ حبب الیکم الایمان وزجنہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، ان کے قریب کفر نہیں آ سکتا، ان کے قریب فسق نہیں آ سکتا، ان کے قریب عصیان نہیں آ سکتا۔ اولئک هم الراشدون۔ بک بک کرنے والوں کہ اتو اتو نبی دے نالے اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ اولئک هم الراشدون، راشد کا معنی کرو، یہی درست رستے پر چلنے والے ہیں۔ کون؟ صحابہ سنو، فضلا من اللہ، صحابہ کو درست ملا رستہ، فضلا من اللہ، کس کے فضل سے؟ ونعمہ، اللہ کے احسان سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اسے پتا تھا کہ ابو بکر کو نبی کے ساتھ پیدا کرنا ہے اور تجھے 1400 سال بعد پیدا کرنا ہے، وہ لائق تھا اس لیے اسے زمانہ نبوت دیا، تو اتنا لائق نہیں تھا اس لیے تجھے 1400 سال بعد دور رکھا۔ واللہ علیم حکیم۔ تھک پہ نہیں، تھکنا تو نہیں ہے، آج تو میں نے صرف 10-12 آیتیں پڑھنی ہیں، نام ہی آیت پڑھ رہا ہوں۔ سنو سنو سنو، فتح مکہ کے بعد والوں کو طلقاء کہنے والے، مجمع سے متاثر ہو کر کہنے والے، سنو، سورۃ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، قبل فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا وہ، وقاتل، اور جہاد کیا وہ، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے جہاد کرتے رہے، مال خرچ کرتے رہے، ان کا درجہ وہ کون ہے؟ فتح مکہ سے پہلے ایک مہاجر اور دوسرے، یہ سارے فتح مکہ سے پہلے تھے۔ فتح مکہ کے دن ہجرت کو بند کر دیا گیا، اب وہ رہ گئے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جی، اور ایک بات دل کی تختی کے اوپر لکھ لو، حدیبیہ کی صلح کے بعد عمرۃ الحدیبیہ کے موقع پر 7 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال پہلے حضرت امیر معاویہ ایمان لا چکے تھے، وہ تو پہلوں کے اندر ہے۔ اولئک اعظم درجہ، جو پہلے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ سنو، کن سے؟ من الذین، ان سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ پہلوں کا درجہ بہت بلند ہے، کن کے مقابلے میں؟ فتح مکہ کے بعد والے۔ سن، بک بک کرنے والے قرآن کی آیت سن، اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا، پیچھے تذکرہ کن کا ہے؟ نہیں، الفاظ پہ آؤ۔ جو فتح مکہ سے پہلے والے بلند ہے، پہلے والے بہت بلند ہے بعد والوں سے، لیکن یاد رکھو پہلے ہوں یا بعد والے ہوں، کلن
سارے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں. اگلا لفظ سننا، میں مانا کر تو آپ مانا کر لیں. وعد اللہ کل وعد اللہ، پہلے نا بھی اللہ دا وعدہ، پچھلے نا بھی اللہ دا وعدہ. الحسنہ، حسنہ جنت کو کہتے ہیں. اب نعرہ لگا ہر صحابی نبی، بول بول ہر صحابی نبی. یہ نعرہ سورہ حدید کی اس آیت سے نکل رہا ہے. کلم وعد اللہ الحسنہ، پہلے بلند ہیں، بے شک بلند ہیں، دوسرے ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، لیکن ہیں صحابی پیغمبر. کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. بس میں مکمل کرا دیا، بس میں مکمل کرا دیا. 2 آیتیں رہ گئیاں، بالکل چھوٹی چھوٹی رہ گئیاں. گل سمجھ آئی؟ مہاجرین بخشے ہوئے، انصار بخشے ہوئے، فتح مکہ سے پہلے بخشے ہوئے، فتح مکہ سے پہلا پارہ سورۃ البقرہ، دوسرا رکوع، پہلے پارے کا دوسرا رکوع سورۃ البقرہ. منافق ایمان لاتا ہے، فائدہ ملے تا ایمان، جو فائدہ نہ ملے تا انہیں آکھا گیا ایمان تاں قبول ہو سی جی ان مخلص صحابہ لائے. تے منافقاں آکھا چھو اسی اناری بے وقوفہ ایمان لواں بھائی محمد آ کے ہدے ورنا تین بغیر کچھ ہدے لگے وینے محمد آ کے ہدے ورنا. تو وہ ایک تبلیغی جماعت جسے سنگی آیا وہ بکھرا بستر لینا ہے، جماعت ہدے لینی ہے. انہوں نے کہا بھائی امیر دی اطاعت ضروری ہونی، بھائی تم بستر ہدے بکھرا کیوں لینا تھا؟ وہ نہیں، اس آکھا میں کوئی امیر نہ لینا، جو امیر ڈھرے ڈھرے کرے تو میں پچھڑ رہا ہوتا. اللہ معاف کرے. منافقہ یہ کہا بھئی اب سی کو بے وقوف ہاں کہ جدے محمد آکھے ہوتے لگے بنا. آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ کو بات پسند نہیں آئی. ایک آیت اور پڑھنی ہے، صرف ایک اور، بالکل چھوٹی چھوٹی ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے ایمان لو، کس طرح؟ کما آمن الناس، کلمت وہ پڑھتے تھے نا منافق، لیکن صحابہ جیسا نہیں پڑھتے تھے. ایمان لو جس طرح کے ایمان لائے الناس. جب یہ آیت اتری تھی اس وقت کون تھے؟ جس طرح صحابہ ایمان لائے. قالو انؤمنو، انہوں نے جواب میں کہا کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف لائے ایمان. اے بلال، اے سلمان، اس طرح ایمان لائے. اللہ نے فرمایا اللہ جواب دے سکنا ہے نا بھائی وہ بے وقوف نہیں، وہ عقل مند ہے. جواب ہو سکتا تھا نا؟ نہیں بولتے یار، ہو سکتا تھا. سنو پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہے، سورۃ البقرہ ہے. اللہ جواب دے الا، خبردار. کیا کہا؟ الا حرف تنبیہ ہے، خبردار. الا انہم هم السفہاء، جو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہے. جو ضابطہ دے دیا، ضابطہ دے دیا. جو صحابہ کو بدماش کہے اسے کیا کہو؟ جو صحابہ کو کافر کہے اسے کیا کہو؟ جو صحابہ کو فاسق کہے اسے کیا کہو؟ اللہ جواب دے سکتا تھا یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ عقل مند ہے، لیکن اس نے یہ جواب نہیں دیا. اس نے کہا انہوں کو بے وقوف کا بنا لے. خبردار، یہ خود بے وقوف ہے، یہ خود بے وقوف ہے. لیکن یہ خود نہیں جانتے اپنی بے وقوفی کو خود دے لگا ویسے نا تے لتر لگ سے تے پتہ لگ ویسے. اب سنو پہلے بارے کا آخری صفحہ فَإِنْ آمَنُوا، یہ ہمیں کتاب ہے. فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اس طرح کا لاؤ جس طرح یہ لائے. کون تھے؟ بعد والی امت کو کیا کہا گیا کہ اگر ایمان بھی لانا ہے تو اس طرح جس طرح یہ فقط اہتدوا، تب تمہیں ہدایت یافتہ کہا جائے گا. ہدایت والا ایمان چاہتے ہو تو اس کی کسوٹی، اس کا معیار محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہے. ایمان میں معیار کون؟ تو دشمنان صحابہ کی آزان بھی ہوئی نہیں،
دشمنان صحابہ کی آذان بھی صحابہ والی، دشمنان صحابہ کا جنازہ بھی صحابہ والا، دشمنان صحابہ کا وضو بھی صحابہ والا، ان کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی صحابہ والا، انہاں دیاں داڑیاں بھی صحابہ والیاں، انہاں دیاں شکلاں بھی صحابہ والیاں، تے انہاں نے جادو بھی صحابہ والے، تے انہاں دیاں جڑیاں گالی صحابہ دے بارے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس میں نے مضمون ختم کر دیا ہے۔ اگر ہدایت والا ایمان لانا ہے تو جس طرح وہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان۔ گل مکی نہیں مکی؟ تاریخ کے چیتڑوں کو صحابہ کے مقابلے میں گندے گٹر میں پھینکتا ہوں۔ کس سے؟ میرے رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب تیری مرضی، ان کا ساتھ لے یا کسی اور کا ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق۔